پاور کی سب سے گھٹیا بات یہ ہوتی ہے کہ پاور میں بیٹھے شخص کو کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے. ان کو ہر چیز اچھی لگتی ہے, صحیح لگتی ہے. آپ نے یہ ریسنٹلی زرداری صاحب کی تقریر سنی نا, آئی ایم شیور ان کو کچھ نہیں محسوس ہوا ہوگا کہ کوئی غلطی ہوئی ہے ان سے یا کچھ صحیح نہیں ہوا ہے. ان کو نہیں محسوس ہوا ہوگا, وہ خوش ہوں گے بڑے. غور سے سنیے گا, آج کی بات ہے. خبریں کم ہیں, انالیسس زیادہ ہے, لیکن صحیح معنی میں انالیسس تباہی ہے. ڈر بھی لگ رہا ہے, لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے میں پوائنٹس کو کنیکٹ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے کافی پہلے سے کہا ہوا تھا کہ جب پاور ٹکرائے گا تو مسئلہ ہوگا. یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے, ذہن میں رکھیں. میں نے کافی دنوں سے کہا ہوتا ہے, یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ جب مومنٹ آف ویکنیس آئے گی تو ہر طرف سے اٹیکس آنا شروع ہو جائیں گے. پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ اس وقت جو ہو رہا ہے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے. اب یہاں اسپیکولیشن ہے, مگر بندہ ظاہر ہے یہی کوشش کرے گا کہ لاجیکل کنکلوژن ہی نکالا جا سکے کہ کیا ہو رہا ہے, اور تو کچھ نہیں کر سکتے. اب ہمیں پتہ ہے کہ پاور کیوں ٹکرا رہا ہے, ظاہر ہے سب کو پتہ ہے, راستہ کوئی نہیں مل رہا ہے. ازمپشن کی بیسس پہ امپائر جب چلانے کی کوشش ہوتی ہے یا کھڑی کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے. ازمپشن تھی سب سے بڑی کہ عمران خان صاحب مان جائیں گے. تھینک یو خان صاحب, آپ پیچھے نہیں ہٹے سرپرائزنگلی اینڈ ریئلی. جس طرح جیل کاٹی ہے اور پھر کوئی ڈیل نہ کرنا. آپ سوچیں کہ جن ڈوگر صاحب کو لایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات سنبھالنے کے لیے, انہی ڈوگر صاحب کی کورٹ سے ملاقات الاؤ کر دی گئی ہیں. ظاہر ہے خود کر رہی ہیں. اب سوال ہے کہ خود مانیں گے. ظاہر ہے جب خود کروائی ہیں تو مانیں گے بھی, کیونکہ اس وقت ظاہر ہے پراپر بات شروع کرنی ہے خان صاحب سے. کچھ لوگ بھیجنے ہیں, کچھ لوگ لینے ہیں, اور نہ کر کے بھی, اگر بات نہ کر کے بھی تو کیا کریں گے. یہ 9 مئی والی جو بات تھی کہ ہم معافی منگوا لیں گے, تو یہ کہانی تو میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں, پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 9 مئی کا جو انت ہے وہ ایسے ہوگا کہ بس نہ یہ چھیڑیں گے نہ وہ چھیڑیں گے. اور جس طرح یہ ڈوگر صاحب کے تھرو ڈوگر کورٹس کے تھرو خان صاحب کو ریلیف دینے کی کوشش ہے, شاید کچھ ایسا ایکسیپٹنس مل جائے. اس طرح کے جو ہم نے کیا ہے جوڈیشری کے اندر کچھ ایکسیپٹنس مل جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انہی لوگوں سے ہی ریلیف دلوائیں گے تاکہ یہ پھر ایسا ہی محسوس ہو کہ ہم نے دلوایا ہے. اور پھر ملٹری ٹرائل کا یہ جو انت ہے نا, وہ بھی کچھ اسی طرح ہوگا کہ کہیں گے کہ بھائی زبردست کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے بالکل زبردست فیصلہ دے دیا, اللیگل کر دیا ملٹری کورٹس کو, ختم کر دیا. اب ظاہر ہے وہ پھر لوکل کورٹس میں گھستے رہیں گے وہ لوگ. اب یہ مرضی ہے کہ اس کے بعد خان صاحب کے اوپر مرضی ہے کہ وہ اس بات کو نکلنے کے بعد چھیڑتے ہیں نہیں چھیڑتے ہیں, یا یہ بات ہضم ہو جائے گی یہ پوری کورٹس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے. لیکن وکیل تو نہیں چھوڑیں گے, اتنا تو مجھے بھی کنفرم ہے. ریزن بینگ کہ جس دن کہیں سے بھی ایک دم ایک قدم پیچھے ہٹیں گے, اسٹیبلشمنٹ کہیں سے بھی محسوس ہوگی, ہر طرف سے کوئی چڑھائی شروع ہو جائے گی جو عید کے بعد نظر آئے گا. اور جیسے خان صاحب کی یہ جو سیاست رہی ہے اس وقت تک انپریڈکٹیبل, اس حساب سے آئی تھنک کہ یہاں بھی ایک شاکر نہ آ جائے اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ خان صاحب نکلنے کے بعد پھر وہی انہیں چیزوں کو دوبارہ پکڑ کے بیٹھ جائیں 9 مئی کو خاص کر کے. خیر, لیکن یہ ازمپشن جو تھی کہ سیاسی حساب سے اس کو اس طرح مینیج کر لیں گے تو وہ تو گئی پانی میں, کچھ نہیں ہوا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہضم نہیں ہوئی ہے, نہ کورٹس کے معاملات ہضم ہوئے, کہیں نہ کہیں تو ظاہر ہے اب گیو ان کرنا بھی پڑے گا جو نظر آئے گا. پھر ازمپشن تھی کہ SIFC کے تحت ملک میں پیسے آئیں گے, پیسہ ہی پیسہ, اکنامی پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی. نئے نئے آئیڈیاز آ گئے تھے, کارپوریٹ فارمنگ, یہ وہ, گرین پاکستان انیشیٹو. پھر اس سے مریم بی بی کو پیسہ دیا گیا, پنجاب میں بے تحاشا بہاؤ, معاملات حل کریں گے, لوگوں پہ لگاؤ. اس کی بھی حالت ہم نے دیکھ لی ہے کیا ہو گیا ہے. نہ اکنامی نہ پنجاب میں پلس, کچھ نہیں. رول اوور تک ملنے کے لالے پڑ گئے تھے اکنامی کے حوالے سے. تو ریزن ظاہر بیشتر ریزنز ہیں اور ہم سب بتاتے آتے ہیں کہ کیا ریزنز ہیں. پھر جو اسمپشن تھی کہ شاید بائیڈن جیت جائے, اور پھر پتہ چلا کہ بھائی ٹرمپ جیت گیا. اب اس وقت جب ٹرمپ جیت گیا تو سب کو ہی پتہ تھا کہ یار اس وقت اب ملک سے دنیا سے پیسہ ملنا تو یہ تو ممکن ہی نہیں رہا ہے. جس طرح سے اگر کوئی ڈیمانڈ کی جائے یا کچھ مانگا جائے, IMF نے اپنے مسئلے کھڑے کر دیے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ مان گئے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانے. یہ ہو نہیں پایا اور نہ ہی کوئی امید نظر آ رہی ہے, بیکاز ایوری کنٹری از آن دیئر اون آفٹر دس نیو ورلڈ آرڈر. ٹرکی میں حالت دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے نا ورلڈ آرڈر. تو یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم. ہمارے لیے کچھ ہے نہیں. سعودیز نے جو گارنٹیز لی تھیں وہ بھی ویئر آؤٹ کرنے لگی ہیں.
گارنٹیز ختم ہونے لگی ہیں، بیکاز سعودیز نے اس بار یہی پیغام دے سکتے ہیں وہ کہ بھائی جب وہ ٹرمپ ہماری نہیں مان رہا تو ہمارے مسائل کے حوالے سے وہ کچھ نہیں سن رہا ہماری، تو ہم آپ کی کیسے ہم کیس لڑیں گے. سوچیں نا، ٹرمپ نے سعودیہ کو کلیئر کیا ہوا ہے کہ بھائی $1 ٹریلین کے ہتھیار خریدو ہم سے. وہ بیچارہ لگا ہوا ہے نیون سٹی بنانے MBS، اور ادھر سے وہ اس کو $1 ٹریلین خرید کروا رہا ہے یار، ہتھیار خرید کروا رہا ہے، سیکیورٹی اسٹیٹ بنا رہا ہے سعودی عرب کو، ایک اچھی امیج پورٹری کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اور پھر دھمکی بھی دے رہا ہے کہ بھائی اگر کرو گے تو تباہ ہوں گا سعودی عرب. حالانکہ سعودی عرب نے اپنی ریلیونس تو کریٹ کی ہے رشیا کے حوالے سے، رشیا US ٹاکس کے حوالے سے نیوٹرل گراؤنڈ بنا ہوا ہے، لیکن ٹرمپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کام بھی سعودی عرب اس لیے کر رہا ہے کیونکہ سعودیز مجبور ہیں. ٹرمپ کو پتہ ہے کہ ہمیں سعودی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی سے امید لگانا ہمارے لیے بیوقوفی تھی، جو کہ آہستہ آہستہ اب ثابت ہو رہی ہے. ریممبر جس دن ٹرمپ جیتا تھا اس کے ایک دن پہلے ایکسٹینشن کا قانون پاس ہوا تھا پاکستان، اور اس کے اگلے ہی دن پھر ہم نے دیکھا کہ تصویر لگی ہوئی تھی کہ ملاقات ہو رہی ہے. میں نے اسی دن کہا تھا کہ سعودیہ کا دورہ جو لگا تھا، میں نے اسی دن کہا تھا کہ یہ نئی ایڈمنسٹریشن کے اپروول کے علاوہ ایکسٹینشن مسئلہ کر سکتی ہے دنیا میں، لیکن اب مجھے پرابلم نظر آ رہی ہے اور خوف بھی آ رہا ہے. امریکنز کی طرف سے کچھ نہیں ملا ہمیں سوائے تھینک یو کے. وہ تھینک یو بھی کیوں ملا؟ کیونکہ ہم نے ان کو ایک داعش کا لیڈر پکڑ کے دیا تھا، بس یہاں پر ون ٹائم ٹرانزیکشن ہو گئی. آسان الفاظ میں بیلنسنگ کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی، لیکن کوشش نہیں ہو پائی. کوشش کیوں کی؟ کیونکہ ہمیں کچھ اٹینشن ڈائیورٹ کرنی تھی افغانستان کے حوالے سے، لیکن امریکہ نے تو ہمیں تھینک یو بول کے افغانستان سے آ کے ڈائریکٹ رابطے کر لیے. ناؤ واٹ؟ جو ایک اکیلی لیوریج تھی ہمارے پاس اس وقت وہ بھی گئی. مطلب ٹیررزم کے حوالے سے ہمیں کوئی مدد کی امید نہیں لگانی چاہیے، نہ ملنی ہے. مطلب سوچیں تو یار کہ جو سراج حقانی آپ کی نوکری کرتا رہا، مطلب حقانی پورا گروپ یہ وہ ہم سنبھالتے رہے پالتے رہے، بڑا ہسٹری ہے ہماری، لیکن آپ اس پہ جو اس کے سر پہ جو قیمت لگی ہوئی تھی وہ نہ ختم کروا سکے. جس سراج حقانی کو لے کے آپ کے نجم سیٹھی سے بڑے بڑے صحافی امید لگا رہے تھے کہ کیسے TTA یعنی کہ تحریک طلبہ افغانستان والے کمزور ہوں گے اور حقانی گروپ کو ہم یوز کریں گے فار اس، ادھر سے ان کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے اس کو معافی مل جاتی ہے بائی امریکہ تھرو زلمے خلیلزاد ان کولیوژن وتھ تحریک طالبان افغانستان آخونزادہ گروپ، جس سے لڑنے کی ہم بات کر رہے تھے. I can't they see this or can they and they don't want to do something. اب جب افغانستان کے حوالے سے ہم کچھ نہ کر پائے تو یہ امید لگانا کہ ہم انڈیا کے حوالے سے کچھ کر لیں گے، حالانکہ انڈیا کے انٹرنل حالات بالکل تباہ ہو گئے. ہم بڑے آرام سے ان کی یہ سافٹ امیج، یہ جو ڈیموکریسی، اس کو یہ ہندوتوا کو دکھا کے ہم بڑے آسان سے ان کی امیج کو ٹینٹ کر سکتے ہیں. بٹ ہم خود اتنا بیڑا گرک ہمارا کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم کیا ہی کر لیں گے. سوچنا اتنی لمبی ہم نے باتیں کر کے رکھی ہوئی تھیں افغانستان کے حوالے سے. وہ مصدق ملک صاحب پتہ نہیں کیا کہ ہم ٹیررزم والوں کو ان کے گھر تک لے کے جائیں گے، اور یہ ہوا کہ ہم افغانستان میں اپنا ایمبیسڈر بھیجنا پڑا ہمیں. صادق خان صاحب بھیج کے ٹاکس انیشیٹ کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں مطلب یہی ہے نا، ان کو سمجھانے گئے ہوں گے اور کیا کرنے گئے ہوں گے. تو پھر پہلے یہ بتائیں کہ گھس کے ماریں گے یہ کیا تھا؟ حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے. اچھا چھوڑیں، مذاق اڑانے پہ برا مان جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اب جب افغانستان سے معاملات حل نہ ہوئے تو ظاہر ہے انڈیا کی فنڈنگ کیسے رکے گی اب؟ بیکاز اکارڈنگ ٹو TTA TTP اور BLA جو ہے وہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے، وہ اپنے آپ میں معاملات طے کر لیں. وہ تو ان کو مانتے ہی نہیں ہے اس مسئلہ افغانستان کے لیے. وہ تو کہتے ہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے، تو فنڈنگ تو نہیں رکنی ہے. اور جب فنڈنگ نہیں رکنی ہے تو اٹس ناٹ جسٹ TTP میننگ KP کے، اٹس ناٹ جسٹ KP پہ بلکہ بلوچستان بھی میننگ BLA BRA سب کچھ. اور جس طرح کا رویہ ہے دونوں طرف KP اور بلوچستان کا تو آپ حال دیکھ لیں. ڈز دس سیم لائک نو پرابلم ٹو یو ایٹ آل، لائک کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ جس طرح آئرن کرٹن بچھایا ہوا، ڈز دس سیم لائک دیٹ؟ جس طرح مارنگ سے بات کرنی چاہیے بٹ مارنگ کو ابھی بھی دشمن پورٹرے کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ جس طرح حالات سندھ میں بنائے ہوئے ہیں یہ چولستان کینال کی وجہ سے، اور اب تو ایون ساؤتھ پنجاب سے بھی چیخیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی یہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. سوچے KP بلوچستان ساؤتھ پنجاب سندھ،
سو اس وقت صرف نارتھ پنجاب کی سوچ چل رہی ہے ملک میں, دیٹس اٹ. مطلب اگر دیکھا جائے تو ان سمپل ٹرمز ایسے گھر نہ چل سکتے, ملک کیسے چلے گا؟ ہم نے کب کہا کہ چلے گا؟ ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں نہیں چلے گا اس طرح جس طرح آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. گرین پاکستان انیشیٹو کا بیڑا اس کینالز والی صورت کے بعد تو جانا ہے, خاص کر کے عید کے بعد, کیونکہ کہیں سے میرا خیال سے اب تو پیسے کی بھی امید نہیں ہے کہ اس آئیڈیا کے لیے کچھ پیسہ آ جائے جو یہ امبار کھڑا کیا تھا. یہ بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہوگا. کینالز کو ایشو کو لے کے سندھ میں عید کے بعد معاملات بہت بگڑنے ہیں. ابھی تو پھر بھی رمضان چل رہا ہے, معاملات ٹھنڈے چل رہے ہیں, لیکن اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ڈیلی سڑکوں پہ لوگ ہیں. بلوچستان میں جیسے کانسٹنٹ ہڑتال جاری ہے اور آئرن کٹن لگا کے بلوچستان کو کرش کیا جا رہا ہے, اور سندھ میں اگنور کیا جا رہا ہے. کب تک؟ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی جو وہ سندھ کے ووٹ سے کھڑی ہے, جس کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر میں اس ایشو پہ سندھ کی عوام کے ساتھ نہ کھڑی ہوں تو سندھ میں پھر بھول جاؤں میں سیاست کرنا. ابھی سے سندھ کے ایم پی ایز کو ایسی ہیٹ میسج شروع ہو گئی ہے کہ آپ پوچھیں مت. کہا جا رہا ہے کہ کل سے پیپلز پارٹی احتجاج شروع کرے گی, مطلب آج سے, کینالز کو لے کے. تو اب اگر پیپلز پارٹی احتجاج میں ایسے نعرے نہیں لگائے گی جو ابھی لگ رہے ہیں, جس طرح کے نعرے ابھی لگ رہے ہیں جن کی وجہ سے پیپلز پارٹی احتجاج کرنے والوں کے اوپر ہی ایف آئی آر کاٹ رہی ہے, اور اگر سوچیں اگر پیپلز پارٹی ایسے نعرے نہیں لگائے گی تو لوگ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو ہی کوشچن کریں گے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی فل آن احتجاج کرے گی اور اسی لیول پہ جا کے بات کرے گی جس لیول پہ سندھ کے لوگ کھڑے ہیں, تو پھر اٹس آبویس کہ پیپلز پارٹی کے ان کے ساتھ مسئلے ہوں گے جن کا یہ پروجیکٹ ہے, یہ جو کینالز, گرین پاکستان, یہ سب کچھ. اور جب ان کے ساتھ مسئلے ہوں گے تو پھر ادھر یا ادھر کی بات آ جائے گی. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اگنور کرے گی اور نیچے لیول پہ بات کرے گی, ٹھنڈے لیول پہ بات کرے گی, تو لوگوں میں پھر ایلینیٹ ہو جائے گی اور لوگوں کا ریت دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ گرے گا. سو ان شارٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ وہ پھنس چکی ہے اور کوئی راستہ نکالنا ہے انہوں نے, اس لیے وہ نکالنا تو ہے ان کو راستہ. وہ ایونچولی گورنمنٹ کو ڈرائیں گے, گورنمنٹ سے نکلیں گے, اور تو کوئی پیپلز پارٹی کے پاس راستہ ہے نہیں. وہ صرف, میں بار بار کہتا ہوں, وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ اوپر کتنا معاملات خراب ہو رہے ہیں. اس لیے آج میں نے دیکھا, آج یہ دیکھیے کہ بلاول صاحب آئے ہیں کہ حکومت اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں مطلب پیپلز پارٹی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے, جو نیشنل سیکیورٹی میں پارٹیز نہیں آئی ہیں, مانے کہ پی ٹی آئی اور حکومت, ان کے بیچ میں صلح کروانے کو تیار ہے. اب یہ پیپلز پارٹی صلح کے لیے نہیں کر رہی ہے. آپ دیکھیے گا صلح کیا گھنٹہ ہونی ہے, یہ بات کر کے پاکستان پیپلز پارٹی سارٹ آف مشکل پیدا کر رہی ہے, کیونکہ جن کو تمغے ملے ہیں, یہ ہمارے بڑے بڑے صحافی منیب, حسن ایوب, تمغے ملے ہیں ان کو, ان کا ٹاسک ہی یہ ہے, وہ کب سے بیٹھ کے یہی بولتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں, معاملات سیٹ ہے. تو لیکن پیپلز پارٹی تو خود سے آ گئی ہے کہ معاملات نہیں چل رہے. بات کریں وہ بھی پی ٹی آئی سے, اور اپنے آپ کو ڈسٹنس بھی کرنے لگ گئی ہے کہ نہیں بھائی ہم تو حکومت نہیں ہیں. بلاول صاحب کہتے ہیں نہ ہم اپوزیشن ہیں, بلکہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم دونوں سے بات کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ بات کا اصل مسئلہ ہی نہیں ہے بات کرنے کا, بات نہ کرنا ہے. ضد پیپلز پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, بات نہیں ہو رہی ضد کی وجہ سے, ورنہ تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. اور جس دن آپ پی ٹی آئی سے بات کریں گے, وہ ظاہر کان کی رہائی مانگیں گے, اور کان کے نکلنے کے بعد آپ کا یہ سسٹم ویسے ہی نہیں چلنا, بیکاز دیر آر ہائی چانسز کہ اب صلح وغیرہ تو نہیں ہونی ہے, اب بس سسٹم نے گھر جانا ہے اور نئے نے آنا ہے. عموماً جب ایسے حالات ہوں کہ کہیں سے کوئی راستہ نہ ہو, تو پھر ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ پاپولر سیاستدان یاد آتا ہے, اور اب آئے گا, اور معاملات بنانے کی کوشش ہوگی, جو کہ آپ ان دا نیئر فیوچر دیکھیں گے, اور بہت جلدی ہوتے دیکھیں گے. مولانا اور پی ٹی آئی کا اتحاد بھی شاید نہ بنے, ضرورت ہی نہ پیدا ہو, کیونکہ گنڈا پور صاحب لگے ہوئے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سوچ کہاں جا رہی ہے. تیرا اتحاد بن بھی سکتا ہے, اتحاد نہیں بھی بن سکتا ہے, بٹ پراببلی اتحاد بنے گا, پراببلی اف یو آسک می. اب سوال صرف اتنا ہے کہ کیا لیٹ تو نہیں ہو گئی ہے اس چیز کے حوالے سے بھی, اور جو میں کسی اور پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں, کسی اور نظریے سے بات کر رہا ہوں. لیٹ تو نہیں ہو گئی ہے اس حوالے سے بھی کہ بھائی اتحاد بنے اور کچھ فیس سیونگ, اور لیٹ ہو گئی ہے وغیرہ. اور جو میں نے بات امریکہ کے حوالے سے کی, جو حالات وہاں چل رہے ہیں, تو مسئلہ تو کہیں نہیں ہو گیا ہے کہ بھائی نئی اپروول اور نئی پالیسی. ہو سکتا ہے ٹرپس بھی لگ جائیں امریکہ کے, لگ سکتے ہیں, کیونکہ جیسے یہ سینکشنز والی بات ہے, یہ تلوار تو الگ سے لٹکی ہوئی ہے. ظاہر ہے, میں نے اتنے دن سے کہا ہے کہ یہ سینکشنز والی بات کوئی ملک کے لیے نہیں ہے, یہ شخصیتوں کا معاملہ ہے.
یہ تلوار بہت خطرناک ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ سو دیر آر چانسز کہ 1-2 ٹرپ ظاہر لگ جائے امریکہ کے. بٹ اس میں بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ جب مومنٹ آف ویکنیس ہو تو ضروری نہیں کہ معاملہ کہیں اور سے بھی ہو رہا ہو, معاملے پھر قریب سے بھی ہوتے ہیں. اور جب بات اتنی گہری ہو تو پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ جنگ ملک کو بہت نقصان دینے جا رہی ہے, بیکاز پاور سے ٹکرانے جا رہے ہیں. کیونکہ جب بدلنی ہے تو پھر میں شروع ہو جاتا ہے, لابنگز شروع ہو جاتی ہیں, اور حالات اس وقت ویسے بنے بھی ہیں کہ ملک کو پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے. سو اگر معاملات خان صاحب سے ابھی بھی جلد بازی میں بنانے کی بھی کوشش ہوگی, شاید جلد بازی میں بنانے کی کوشش ہو, تب بھی شاید کہانی وہاں رکے گی نہیں. کیونکہ اس وقت جس جگہ چیزیں چل رہی ہیں یہ وہی والی بات نہ ہو کہ اصل مدعا تو 3 سال ہی ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو میں جب یہ باتیں کرتا ہوں کہ دیر آر ہائی چانسز کہ مجھے بھی کسی چیز میں پھنسا کے ڈھڑ لیا جائے, بٹ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا وقت کروں. میں جو دیکھ رہا ہوں میں وہ بولوں گا. یہ احمد نورانی کو مطلب سوچیں نا, یہ احمد نورانی صاحب کو اتنی سینسٹیو انفارمیشن کیسے ملی ہے, اگر انفارمیشن صحیح ہے تو. کیونکہ ابھی تک انفارمیشن کو تو کسی نے چیلنج نہیں کیا ہے, کسی نے اس پہ سوال نہیں اٹھایا, کسی نے اس کو کورٹ میں نہیں دھکیلا ہے. ابھی تک تو صرف اس کے 2 بھائیوں کو آپ نے کیا مطلب گم کیا ہوا ہے, اور کورٹس کا تو اس وقت حال بحال ہے. 2 لوگ گم ہیں, بٹ کہاں سے؟ اسلام آباد سے, اور ہر کوئی کچھوے کی طرح کام کر رہا ہے. بٹ ٹرسٹ می اس وقت کان کا باہر آنا, ہی از کمنگ آؤٹ, پی ٹی آئی پہ ہلکا ہاتھ ہونا, پرابلی گوئنگ ٹو ہیپن. مے بی اسٹارٹنگ شاہ محمود قریشی ہو جائے, کچھ ٹائم سے مارنگ سے بات ہو جائے گی, کرنی پڑے گی. بٹ اب مجھے پرابلم صرف اتنا نظر آ رہا ہے کہ کہیں گیم ایسی نہ ہو کہ بات صرف سوچ بدلنے کی نہ ہو. کیونکہ سوچ تو اب اس حالات میں تو آج یا کل نہ بدلنی ہے, کیونکہ ضرورت نظر آ رہی ہوگی. مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ صرف سوچ بدلنے سے معاملہ آگے نہ چلا جائے, بیکاز دا مومنٹ آف ویکنیس پہ بہت بڑے پھر دشمن بھی آ جاتے ہیں جو دشمن نہیں ہوتے ہیں. اگر واقعی اپروول کا مسئلہ آنے جا رہا ہے تو پھر دیر آر ہائی چانسز کہ نئے اپروول کے لیے پنگے ہوں گے, اور لڑائی اب پھر وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے سے بھی حل نہیں ہوگی.